کیا یہ شعر درست ہے؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ اس طرح کے شعر عوام الناس میں پڑھنا، اس میں تعویل ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر اور ان کو نتیجے مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے مزارات پہ سجدہ کرنے کے شعر ہوتے ہیں کہ نبی کریم کے مزار پہ چوکھٹ پہ میں نے سجدہ کر لیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب وہ تعویلی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے سامنے آپ بغیر توضیح اور تشریح کے پڑھیں گے تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ اکثر غلط نتیجہ۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں۔ کچھ لوگوں کو اس شعر پہ کچھ اعتراض، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا جو شریعہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جاؤ بنایا آپ تاج الشریعہ وارث علوم اعلی حضرت علیہ رحمہ، ان کا لکھا ہوا کلام۔ اور میری یہ عادت آپ جانتے ہیں، یہ 40 سال ہو گئے الحمدللہ نعت خوانی کرتے ہوئے، تقریباً آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ میں بڑے کلام معیاری ہی پڑھتا ہوں، ہر ایک کلام نہیں پڑھتا، حالانکہ میرے پاس تو بہت لوگ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ دیں، یہ پڑھ دیں، لکھ کے لاتے ہیں یہ پڑھ دیں، تو اگر واقعی پڑھنے ایسا ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں نا، میں اتنا کسی اور سے پڑھا ہوں۔ تقریباً میری یہی ہوتی ہے، اللہ کبھی کوئی مجبوری کوئی ہو تو غلط بات ہے، لیکن اس میں بھی الحمدللہ ایسا کلام نہیں پڑھتا جو غیر شرعی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے کلام ہوں، اعلیٰ حضرت کلام ہوں، برادر اعلیٰ حضرت کلام ہوں، حضور مفتی اعظم ہند کلام ہوں، ہمارے بزرگوں کا کلام ہوں، ہم بے دھڑک پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم ان کے کلام پڑھتے ہی اسی لیے تاکہ ہم بے فکر ہو کے پڑھیں۔ کون سے شعر پر؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اس شعر میں کیا کلام کرنا ہے؟ کیا یہ شعر غلط ہے؟ وہ کہتا ہے تعبیر پیش کر سکتے ہیں، مگر اس طرح کے اشعار عوام میں نہیں پڑھنے چاہیے۔ بے وقوف، پہلے دیکھ شعر کس کا ہے؟ حق حق حق، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ غرض شامل ہے، کہ اللہ کو غرض ہے کہ حضور کو پیدا کیا۔ بے وقوف، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ظہیر عزت اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بے وقوف کہہ رہا ہے کہ یہ شعر تعبیر پیش کر سکتے ہیں، ادھر ادھر گھما کے صحیح کر سکتے ہیں، مگر عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس شعر کی وضاحت صرف اور صرف یہ ہے، سب سے بڑی وضاحت بتا دوں، یہ حضور تاج الشریعہ کا شعر ہے۔ سبحان اللہ، بات ختم ہو گئی۔ یہ غوث پاک کی مار ہے، یہ غوث پاک کی مار ہے، یہ آ گیا حضور تاج الشریعہ کا۔ تو میں یہ کلپ جو ہے نا، یہ پہنچ جائے گی، پہنچانی ہے ضرورت نہیں ہے، اچھے اچھوں تک پہنچی اور معافی بھی مانگی ہے، معافی بھی مانگی ہے، پھر جواب بھی۔ تو یہ فقیر جو ہے ایسے ہی نہیں بولتا۔ تو اب گزارش نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ بزرگوں کے اشعار اور ان کے اقوال پر انگلی نہ اٹھائیں، پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ تمہارا عقیدہ کیسے چل رہا ہے، کس عقیدے کے تم ہو گئے ہو جو دوسرے کے عقیدے پر غوث پاک کے نام سے غلط بتا رہے ہو۔ مفتی
मुफ्ती अकमल, ये क्यू टीवी की आपा है, इनको मैं सुरमा भोपाली बोलता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ना समझ लें, तो खैरियत इसमें है कि नहीं। तो हम कहाँ थे दरबारे खातिर बनाए दो जहां अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। इस शेर का तो जाहिर भी ऐसा नहीं है कि जिस पर एतराज किया जाए, मगर क्या करेंगे कुछ ऐसे डिजिटल मुफ्तियों का कि जिन्होंने अपनी अक्ल को ही अक्ल कुल समझकर और तबीयत को शरीयत बना करके पेश करने का एक बाजार गर्म कर रखा है। चैनलों पर आकर मैं इस पर ऑडियो बनाना नहीं चाह रहा था और खास तौर से ये जुमला बोलना नहीं चाह रहा था। डिजिटल मुफ्ती जिन्होंने अपनी तबीयत को शरीयत बनाकर पेश किया है, जिनका हाल ये है कि कोई भी सवाल कहीं से आ जाए महज जवाब दे दो, जिनके यहाँ फिल्मी ड्रामे अगर बज़ाहिर कुछ तहजीब और सकाफत को बयान करते हो उसको भी वो जायज़ मानते हैं। तुफ बड़ी अक्ल अल्लाह ताला ऐसों से महफूज फरमाए। नाम अगरचे अकमल है लेकिन काम उनका कामिल भी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा जो उनके काम है वो कामिल छोड़िए, नाकिस तरीन है, नुकसान में से पुर है। सोशल मीडिया के जरिए शोहरत हासिल कर लेना और सोशल मीडिया पर बैठकर तबीयत को शरीयत बना के पेश कर देना, ये कामयाबी नहीं है। इसको इल्म तो कह सकते हैं, लेकिन इसको नूरे इल्म से ताबीर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जनाब को शायद इस बात का ख्याल हो चला है कि अब मैं दर्जा इस्तिहाद पर फाइज हूँ, मैं कुछ भी जवाब दूंगा वो बिल्कुल ऐन शरीयत के मुताबिक होगा। हालांकि ये नादानी है, ये इल्जाम नहीं है, शायद का लफ्ज मैंने सो बोला है, अमल हरकतें उनकी ये बताती है। अब मैं बताता हूं कि जनाब ने ना तो कुरान पढ़ा ना हदीस पाक पर गौर किया, बस किसी ने कह दिया इसका जाहिर खराब है नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें गर्ज़े इलाही साबित होती है। हमें मियाँ जरा होश के नाखून ले लो, हमारे देहाती जबान में कहते हैं, वो जुमला बोलना मुनासिब नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं कैफियत को बता रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि आपने कोई नशा किया है, हाशा वकल्ला, लेकिन इस तरह की हरकतें वही करते हैं जो भंग पी करके जवाब देने की बात करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात सारे नबियों से अफजल है। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। खुद कुरान पाक की तफसीर मुतअद्दिद तफसीर को पढ़ ले कि अल्लाह ताला ने इन रसूलों में से एक को दूसरे पर दर्जों बुलंदी और तरक्की अता फरमाई है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। यहाँ अल्लाह ताला सूरह ताहा के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहा है, वस्तनअतुका लिनफ्सी, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया, अपनी खातिर, लफ्ज खातिर ने उनके दिल को, उनके खातिर को ऐसा बिगाड़ दिया कि वो अब किसी को अपनी खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब मुझे ये डिजिटल मुफ्ती जवाब दे जिन्होंने कुरान पाक की इस आयत पर कभी गौर ही नहीं किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वस्तनअतुका लिनफ्सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब फरमा रहा है, और मैंने तुझे खास अपने लिए बनाया। ये मेरा तर्जमा नहीं, तर्जमा कंजुल ईमान जो हम सुन्नियों की शान है, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का, वो तर्जमा कर रहे हैं, और मैंने तुझे खास अपने लिए बनाया। तो लिए और खातिर ये दो लफ्ज ऐसे होते हैं जिसको इंग्लिश में फॉर से ताबीर किया जाता है, अरबी में उसको जो है लाम सबबियत लका इससे ताबीर कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप फारसी जबान में जाएंगे तो बराए से ताबीर किया जाता है। और इधर देखिए यहाँ पर जो फरमाया गया, वस्तनअतुका लिनफ्सी, कि मैंने खास तुम्हें अपने लिए बनाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है कि मूसा मैंने खास तुझे अपने लिए बनाया। यहाँ क्या गर्जियत साबित नहीं हो रही है बज़ाहिर? तो क्या इसको लेकर के कोई इस बात का दावा कर सकता है कि माज़ अल्लाह रब्बे कदीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने अपने लिए बनाया, खास तुझे अपने लिए बनाया? इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह गर्ज रखता है, अल-अयाज़ु बिल्लाह।
تو احباب آپ نے یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا. تو خاطر اور بنانا، لیے اور خاطر دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. اب کوئی اس آیت کریمہ کو لے کر یہ اعتراض کرنا چاہے اور یہ مفہوم نکالنا چاہے کہ اس سے غرض الہی ثابت ہوتی ہے، تو یہ محض اس کا پاگل پن اور دیوانگی اور جنون ہے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اس پر کئی ساری سندیں ہیں. مشہور حدیث تو وہی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. ایک حدیث اور ہے جس کو خطاب ازل سے علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعبیر کیا تفسیر علم نشرہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا من اجلی کا استح البطحاء وارفع السماء وامرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنة والنار. محبوب میں نے تیری ہی خاطر یہ زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، دریا سمندر اور ندیوں میں پانی جاری کر رہا ہوں، اور تیرے وفاداروں کے لیے جنت بنائی ہے، غداروں کے لیے جہنم. تجھے اور تیرے امتیوں کو ثواب سے بہرور کروں گا، اور تیرے مخالفین اور جو تیرے دشمن ہیں ان سب کو سزا سے میں سزا دوں گا اور وہ سزا سے دوچار ہوں گے. تو یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کو بنایا. اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لولاکا لما خلقت الافلاک والارضین. یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی بھی رب ہی کا فرمان ہوتا. اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تو بنائی ہے مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کو خاص اپنے لیے بنایا. دوسری بات، علامہ حضرت سیدنا ابو داؤد سجستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سنن ابی داؤد، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الامن والولا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا میں اس حدیث کو ذکر فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما فرغت مما امرنی بہ اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات، جب میں معراج کی رات آسمانوں کی سیر سے فارغ ہوا، فقلت یا ربی، تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی انہ لم یکن نبی قبلی الا وقد اکرمتا، اے اللہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے تو نے سب کو الگ الگ خوبیوں سے بہرور فرمایا، الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی. جعلت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشیاطین واحییت لعیسی الموتى فما جعلت لی. اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، اور حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہواؤں کو اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردوں کو زندہ کیا. فما جعلتا لی، تو نے میری خاطر کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ حالانکہ یہ سوال محبوب اور محب کا ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جلال نہیں فرمایا، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام سے رب نے فرمایا اولیسا اعطیتک افضل من ذالک کلہ، محبوب میں نے جو کچھ ان نبیوں کو عطا کیا ان سب سے بہتر تجھے عطا فرمایا. اور خاص وصف کیا ہے؟ فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی، اور تیرے ذکر کو میں نے اتنا بلند کر دیا ہے جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں تجھے بھی یاد کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک ہے، رب فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے محبوب تجھے پیدا کیا. یہ ساری آیات، یہ ساری حدیثیں
اور یہ آیت مبارکہ ہمیں اس بات کو بتاتی ہے کہ مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کا یہ شعر اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، شعر کا مصرع ثانی بالکل صحیح ہے، اور وہ نادانی اور بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو اس شعر کو نہ سمجھ کر یا سمجھنے کے بعد تجاہل عارفانہ اور جان بوجھ کر ایسی عظیم شخصیت کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ قابل تقلید نہیں ہے، ان کی بات پر قطعاً توجہ نہ دی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی طفل مکتب کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں اس دعوے کو ثابت کرنے کی بھی میرے اندر نہ بنے۔ ایک دیوانہ ہے بیچارہ، وہ میلاد پر ایسے زور زور سے تقریریں کرتا ہے، اپنی خاطر بنایا آپ ہے، اس کو یہی مضمون سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے وابیوں کے پیچھے نماز پڑھا رہا تھا، ہم نے دم پر پاؤں رکھا تو پھر توبہ کی اس نے۔ میں نے کہا لگتا ہے پھر آپ کو نفسیاتی مرض بڑھ گیا ہے۔ ہم صرف اشارہ دینا چاہتے ہیں، بولنا ذرا تمیز سے۔ کہتے جی بار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے، یہ ہٹا دو۔ میں نے کہا تو اتوار میں پڑھا کر مفتی بناتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور بار شریعت کی کتاب پر حملہ اور علم بیچارے کا اتنا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ہماری شاگردوں سے عقیدہ پڑھو، آپ کو عقیدہ نہیں آتا ہے مانو اس بات۔ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ جمہور ہے۔ میں ان کے شاگردوں سے پڑھتا ہوں کہ تم آؤ اعلیٰ حضرت کی دہلیز پر آؤ، اس فکری معتزلی کو چھوڑو۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس کا نفسیاتی ہے کہ میں بہت بڑا شیخ الاسلام ہوں۔ میں نے کہا تم نہیں ہو تو اپنے جوتے میں آ جاؤ، آپ کو آپ کی نفسیات مار رہی ہے، آپ میں وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ کہتے جی سینہ تان کر کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو ابے مفتی اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میں تو صرف آنا نہیں چاہتا اس پر، کیونکہ جب آتے ہیں ہم نا تو پھر مکمل کرتے ہیں کام۔ آپ کو صرف اشارہ دے رہے ہیں، اپنی بولی پر توجہ کر لے اور سمجھ جا، یہ اکیڈمیوں کے نام پر جو تو نے دھندا شروع کرا ہے نا سنیوں کو ڈھیلے کرنے کا، تو انسان کا بچہ بن کر بالکل ٹھیک ہو جا۔ ہم صرف اشارہ دے رہے ہیں کہ تمیز سے، کبھی سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے لیے غلط مسئلہ، کبھی سرکار کی شفاعت کے لیے غلط مسئلہ، کبھی میلاد النبی کے لیے غلط تشریح، غلط تعبیر۔ میں نے کہا ان کے اس لیے میں کہتا تھا کہ دیو کی دوستی اچھی نہیں، ٹی وی کی محبت میں وہابیوں کی دلالی نہ کر، پورا سنی ٹی وی پر بھی بند اور باہر بھی بند۔ لہٰذا یہی پیغام تیرے اور تیرے کارندوں کو دے رہا ہوں، لہٰذا ہم اس طرف نہیں آنا چاہتا تو میں اس موضوع پر تجھے بالکل صاف کرتا، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں اپنی زبان کو سنبھال لے۔ تجھ سے تو حضور کے علم غیب پر بھی بات کرنی ہے ہم نے کہ تو حضور کو عالم نہیں مانتا، العیاذ باللہ۔ وہی عقیدہ جو براہین قاطعہ کا ہے، ہم نے تو یہ بھی بات کرنی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی بات کرنی ہے کہ افضلیت ابو بکر صدیق کو تم جمہور کہتے ہو، جبکہ وہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے، پڑھاتے اعلیٰ حضرت کے نام پر ہو۔ وہ 6 مہینے کے مفتی بننے سے بہتر ہے سنی بن کر گھر میں ہی رہو بھائی۔ توجہ ہے آپ کی؟ لہذا جلسوں میں گلا پھاڑنے کے بجائے کچھ پڑھیں، مفتی صاحب پڑھیں۔ تقریر آپ کا شعبہ نہیں، آپ کو عقیدہ بتانا آپ کا کام ہی نہیں، اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کو تو اعلیٰ حضرت کا جزویہ اس لیے سمجھ میں آیا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے، تو گھٹنا ٹیک کر اکابر کے سامنے معافی مانگ لی آپ نے۔ تو لہٰذا ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چپ کریں آپ۔ صرف ہم نے جھٹکا دیا تھا تو بغیر مناظرے کے معافی ہو گئی تھی، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شعر ہے، یہ جو معاملات ہے، یہ تمہارا فن ہی نہیں ہے۔ تم ہو خشک دماغ کے، تمہیں کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے، تعبیرات کیا ہوتی ہے، جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ حیثیت کیا ہوتی ہے۔ خیر آگے چلیے۔ یہ سارا زخم کب لگتا ہے؟ جب بندہ اگلوں سے، اغیار سے متاثر ہو۔ یہ اغیار سے متاثر ہونے کی چیزیں ہیں، توجہ ہے، یہ اغیار سے متاثر فکری صلح کلیت ہے، اور اسی سے دندہ فکری منہجی بھی بنتا ہے۔ تو یہ فکری صلح کلیت ہے۔ آپ خطرناک وادی میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو روکیں۔ امام احمد رضا جیسی شخصیت کون سی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ یہ وہ ہستی مبارک ہے کہ صرف یہ خدا کے دشمنوں سے بچاتی ہی نہیں، بلکہ ان کے قریب جا کر بندہ ہو ہمارا لیکن فکر ان کی رکھے تو اس ریڈ لائن سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ خربوزہ خربوزے کے ساتھ بیٹھ کر رنگ بدلتا ہے۔ اس لیے بد مذہب کی صحبت، اس کی کتاب، اس کی دلچسپی، اس کے آگے دے کر للچانا اچھی بات نہیں ہے۔ بندہ متاثر ہوتا ہے، بات کرتا ہے، لہذا مسئلہ بیان کرے تو مسئلہ بھی اکابر سے بیان کرے اور اس کی تشریح اور تعبیر بھی اکابر سے لے کر آئے۔ اور جن بزرگوں کے وہ مرید ہیں وہ بھی ذرا فکر کریں، ان کی ذمہ داری اس پر زیادہ بن رہی ہے، کیونکہ بلا کر ان کو اونچی کرسی پر آپ بٹھاتے ہیں۔ آپ پوچھئے کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے،
اس سے بہت بڑا عقیدے کا تضاد اور فساد لازم آتا ہے. اتنے بڑے مفتی ہیں بیچارے, تقدیر کا مسئلہ ان کو حق دل نہیں, بندش کے مسئلے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل قدریہ اور جبریہ بات کر رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں آتا عقیدہ, آپ عقیدہ سیکھیں, آپ کس حد تک جا کر بات کو نپٹاتے ہیں. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طلباء ایسے شخص کے پاس جانے سے رکیں, ایسے مشکوک اور مریض ذہن سے پڑھنا اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے. لہذا ایسے شخص سے للچا کر علم اس سے حاصل کریں, علم اس سے حاصل کریں کہ جس کو اہل سنت کا نظم اور توازن اور بیلنس پتا ہو. اور یہ کوئی خلاف واقع تقریر نہیں, یہ فکر امام احمد رضا کی بات ہو رہی. محمد علی منگیری بھی خود کو سنی کہتا تھا, توجہ ہے آپ کی, وہ خود کو سنی ہی کہتا تھا. امام احمد رضا کے اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ وہ غلط تشریحات بنی. اللہ اکبر. اب بات مسائل تک نہیں رہی ہے, میں ان کے کارندوں کو کہنا چاہتا ہوں بات عقیدہ تک پہنچ گئی ہے. یہاں دنیا سے رافضیوں سے جنگ ہماری افضلیت کے مسئلے پر ہے. تو دیوانہ آدمی, تو اس کو جمہور کہتا ہے, کل جا کر تو کہے گا یہ تو مسئلہ ہی لغیر ہی ہے, یہ تو ضرورت کے اعتبار سے بن گیا, فی نفس ہی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسے کمزور اور مریض ذہن سے پڑھنا, یہ تو بندہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا کہ نہ جانے وہ کیا پڑھا رہا ہے. لہٰذا میرے دوستو, اب میں بات پر دوبارہ آ رہا ہوں, توجہ کہ یہ اس کی تشریحات تعبیرات, اور آپ سامنے اس مسئلے کو ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس بات پر ذرا غور کی. جو 4-4 کروڑ روپے دے کر ان کا قرضہ معاف کرا رہے ہیں, ان این جی اوز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس کو پال رہے ہیں آپ. حاجیوں کا قرضہ آپ اتار رہے ہیں, یہ زکوٰۃ تمہارے باپ کی تھی, تو لہٰذا آپ بھی فکر کریں. جب چندہ دیتے ہیں تو پھر دیکھیں بھی کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے, بولا کیا جا رہا ہے. آپ بھی یہ رہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ پر بولنا ہم پر واجب ہو جائے. ہم صرف یہ باتیں کر رہے ہیں, اور یہ بات کرنا حق ہے. جب معاشرے میں عقیدے کی خرابی کی بات آ جائے تو شریعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کرتی ہے, نفسانی خواہش نہیں. اس وجوب کے بات پر بات کر رہے ہیں, نام اس میں تفضیل ہونے سے کوئی اس میں تفضیل نہیں ہو جاتا. لہٰذا ہماری کتابوں میں مبالغہ اور اس میں تفضیل کی تعریف الگ الگ لکھی گئی ہے, اس کو حضرت دوبارہ پڑھ لیں اور موجودہ علماء کے اندر اپنے مقام کو سمجھ کر اپنی کھال میں واپس آ جائیں. آپ نہیں ہیں بڑے, اس بات کو قبول کریں. ہمیں اعتراف ہے کہ ہم بڑے نہیں ہیں, اس لیے جب بھی بیان کرتے ہیں تو بڑوں کے اوپر سہارا رکھ کر ہی بیان کریں. لہذا میرے دوست بزرگوں, اس کو مخالفت سمجھنے والا متعصب ہوگا یا اس کے دل میں, کیونکہ کنویں سے جب تک کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک وہ نجس چیز نہ نکالی جائے. بندے کی محبت عقیدے کے سامنے آ جائے, یہ بکواس کرنا کہ عالم بنانے والی کتاب نہیں ہے. میں نے کہا تو صرف اتوار کو پڑھا کر مفتی بنا سکتا ہے, تو خود جو فتویٰ بارے شریعت سے دے رہا ہے, شرم نہیں آ رہی کہ تو نے وہاں سے ساری کتابوں کو سمجھا ہے؟ اکابر کی کتابوں کی تعبیر یہ ہوگی, اس پر بھی بات کہی جائے کہ چپ رہو. انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جناب ایسا عقیدہ پنانے والا شخص, اس سے تدریسی خدمت لینا جائز نہیں ہو سکتا کہ آئے دن جو عقیدے کی اتنی کمزور بات کر جائے. علماء اور اکابر کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے, نہ جانے اندر کھاتے میں لوگوں کو اور بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہو. اور بالخصوص یہ کہنا کہ حضور کو عالم ماننا, کائنات میں سب سے بڑا عالم ماننا, یہ ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے. ابے تیرا دماغ خراب ہو گیا, یا ضروریات دین کا مسئلہ ہے؟ ضروریات دین کے مسئلے کو تو کہہ رہا ہے, اور یہ تو دیابنا بھی مان گئے المحنت کے اندر جب اعلیٰ حضرت نے ان پر پاؤں رکھا. اور یہ اہل سنت کا ضروریات کا مسئلہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. اس سطح پر آ کر اتنی کچی بات کرنا, کچی بات جب نکلتی ہے جب بندہ کچا سوچتا ہے, اور کچا سوچتا جب ہے جب کچا پڑھتا ہے. لہذا ہم کہنا چاہتے ہیں خالص الاعتقاد پھر ہمارے کسی شاگرد سے پڑھ لے تو پتا چل جائے کہ اس مسئلے کو اس نوعیت سے نہیں بیان کیا جاتا. امام احمد رضا سے نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھا جائے تو 1-2 لائنوں میں جواب دیتے ہیں. حضور کی نسبت یا انگوٹھا چومنے کا مسئلہ بیان کیا جائے تو 300 صفحے کی کتابیں لکھ دیتے ہیں. وہ مسئلہ اپنے بیان میں مستحب ہوتا ہے اور اپنی فکر کے اندر ضروریات دین ہوتا ہے, کیونکہ حضور کی عظمتیں. میرے دوستو بزرگوں, ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی آخرت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جیسی عظیم ہستی, اور اعلیٰ حضرت سے مراد معاذ اللہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ معاذ اللہ وہ غریب نواز سے بڑے ہو گئے. توبہ استغفر اللہ, بعض لوگ یہ بھی ذہن بنا لیتے ہیں خامخواہ. آپ تو کبھی غریب نواز کا نام ہی نہیں لیتے,
آپ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی غریب نواز کی منقبت ہی نہیں لکھی، تو میں نے کہا تو نے ڈھول پیٹ کے کیا کام کر لیا؟ غریب نواز کی فکر پر جس نے پہرا دیا وہ امام محمد رضا تھا. کتنا بڑا الزام اور جھوٹا. میں نے کہا تمہارے اندر بات اور ہے، اس لیے کہ امام محمد رضا نے شریعت میں تمہیں کس کر رکھا کہ پیر ہو تو شریعت پر چلو گے، مرید ہو اور تمہیں یہ نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے کہ یونیفارم بن کے پہن کر پیر بنے، بعد میں جو چاہے ڈنگا مستی کریں. امام محمد رضا رسول اللہ کی شریعت کا وہ وفادار ہے. وہ کہتا ہے کہ جب منصب شریعت کا ہے تو اس کی شرائط، اس کے ضوابط اور اس کے تمام نظم کا خیال رکھنا پڑے گا. اس لیے امور بدعہ پر سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے خلاف غلوط